أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ انتہائی واجب التعظیم و تکریم معزز و مکرم علماء کرام و جملہ برادران اسلام، اللہ کے مقدس کلام قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیت کریم آپ نے سماعت فرمائی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اس میں جو پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے صرف اس آیت کریمہ میں ہی نہیں، جہاں کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عظمت اور کمال کا تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس کمال، اس عطا کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ اپنے محبوب کو یہ مرتبہ عطا کرنے والا میں ہوں۔ اب یہاں سے آیت کریمہ میں بتانا تو یہ مقصود ہے کہ میرے محبوب کی ذات اقدس تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اصل تو بات یہ بتانی ہے، لیکن بعض دلوں میں جو قدغن تھا اس کا بیشکی علاج فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے بتانا تو یہ تھا کہ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بتانا تو یہ تھا کہ ہم نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ بتانا تو یہ تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان کی سیر کرائی، معراج کے شرف سے مشرف فرمایا۔ لیکن وہاں پر بھی یہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میرے محبوب نے لامکان کی سیر تو کی ہے، مگر یاد رکھنا سیر کرانے والا میں۔ اسی طرح بات رحمت کی کریں تو کسی کمزور ذہن میں، کسی ناقص ذہن میں، ناقص العقل انسان کے قلب و ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی ایک شخصیت بڑے باکمال صحیح، بڑے صاحب مرتبہ صحیح، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کیسی گئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخصیت، ایک فرد بشر، بے شک وہ نبی الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہیں، ختم الانبیاء ہیں، لیکن وہ ایک شخصیت سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار کیسے پائے گی؟ جیسے ایک ماں کی مثال لیتے ہیں، ماں کے اندر رحم و کرم کے، مہربانی کے جذبات اپنی اولاد کے لیے بلا شبہ ہیں، مگر اس کی رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا، بڑا محدود ہوتا ہے۔ وہ جتنی رحمت، جتنی مشفق، جتنی رحیم، جتنے کریم اپنی اولاد، اپنے بیٹے کے حق میں ہے، اتنی مشفق وہ اپنے بھتیجے کے حق میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنی کریم وہ اپنے بھانجے کے حق میں بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک باپ محبت کے جو جذبات اپنے لخت جگر کے متعلق رکھتا ہے، دوسرے کے متعلق وہ جذبات رکھنا، وہ بھائی کا بیٹا ہو، وہ بہن کا بیٹا ہو، وہ کوئی تعلق والا ہو، اس کے لیے وہ اتنا رحیم و کریم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ رحمت کا، یہ کرم کا رشتہ ماں کا اولاد کے ساتھ ہے، باپ کا اولاد کے ساتھ ہے، ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ جب تک وہ زندہ ہیں، بیٹا گرے گا، ماں جگر کا ٹکڑا کہہ کے پکارے گی، لیکن جب ماں قبرستان کی زینت بن گئی، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹے کو زمانہ روند ڈالے، بیٹا دنیا کی سختیوں کا شکار ہو جائے، وہ ماں بے حس و حرکت قبر کے اندر آرام کر رہی ہے، اسے اطلاع نہیں دی جا رہی، وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، یہ اس کے بیٹے کو ٹھوکر لگی، زمانے کے اندر اسے ستایا گیا، میں اس کے لیے چند محبت بھرے کلمات کے ذریعے اس کا دل ہی بہلا دوں، ماں اس سے قاصر ہو گئی ہے۔ اسی طرح
دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا ہر فرد بشر جو دوسرے کے متعلق رحمت کے جذبات رکھتا ہے، کرم کے جذبات رکھتا ہے، ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کا اختتام ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ان کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک شخصیت جو سارے جہانوں کے لیے رحمت، جو گزر گئے ان کے لیے بھی رحمت، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی رحمت، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی رحمت، جو سامنے ہیں ان کے لیے بھی رحمت، جو سامنے نہیں ان کے لیے بھی رحمت۔ بات صرف حضرت انسان تک نہیں، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے وہ رحمت بن گئے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کسی کند ذہن کے اندر یہ بات اگر دار آتی تو رب کائنات نے پیشی فرما دیا، یہ نہ سوچنا کہ ایک شخصیت عالمین کے لیے رحمت کیسے بن گئی، اسے رحمت بنانے والا تو میں ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ساری رحمتیں ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ ایک فرد بشر بشیر و نذیر کیسے بن گیا، ایک فرد بشر ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں لا مقام کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ انسان خود کرے سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ رب ذوالجلال جس کی قبضہ قدرت کے اندر مشرق ہے، مغرب ہے، وقت ہے، یعنی کون سا دنیا کا قانون ہے، جو کون سا قانون فطرت ہے جو اس کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے جو کچھ عطا کیا ہے محبوب کو میں نے خود عطا کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بد باطن شخص، دنیا کا کوئی گندے ذہن والا شخص میرے محبوب کی کسی عظمت کا انکار کرنا چاہے، پہلے میرے اختیار کا انکار کرے، پہلے میری قدرت کا انکار کرے، پھر میرے محبوب کے کمال کا انکار کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو اعلیٰ کل شیء قدیر تسلیم کرے، مجھے تو قادر مطلق تسلیم کرے، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا تذکرہ آئے تو وہاں ممکن اور ناممکن کی بحث میں پڑ جائے، وہاں اسباب اور اپنا اسباب کی بحث کے اندر الجھتا ہوا نظر آئے کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ارے ہو اس لیے سکتا ہے کہ جو کرانے والا ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنی تربت انور میں تشریف فرما ہیں، لیکن یہاں بیٹھنے والے غلامان رسول یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا یہاں اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوشیدہ ہے۔ وہ رحمت ہیں تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا امتی یا جس کے لیے وہ رحمت ہیں وہ جس حال میں ہو انہیں خبر بھی ہو۔ وہ رحمت ہیں، رحمت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کے کسی چاہنے والے یا جس کے لیے وہ رحمت ہیں وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس میں اس کی وہ مدد بھی فرما سکتے ہیں، وہاں پہنچ بھی سکتے ہیں۔ ان کا اختیار، ان کا پہنچ، ان کا علم اتنا زیادہ ہے کہ جہاں جہاں کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جس شے کے لیے وہ رحمت ہیں اس کا علم بھی رکھتے ہیں، اس کی مدد فرمانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے احباب وقار، آج وہ ایک سادہ سا شعر آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ ان کی رحمت کا کرم ہے کہ اس لمحے آپ اور میں اس مقدس مجلس کے اندر آ کر ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر الہی سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کر رہے ہیں۔ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو کسی شراب کدے میں مچل رہے ہوں گے، ایسے بھی تو ہوں گے نا جو کسی جوئے کی مجلس کی زینت بن چکے ہوں گے، ایسے بھی تو ہوں گے نا جو کسی بے حیائی کی مجلس میں شامل ہو کر کسی رقاصہ کا رقص دیکھ رہے ہوں گے، کسی فاحشہ کے جسم سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ تو برادران اسلام، میں اور آپ اگر یہاں آئے ہیں تو رحمت مصطفیٰ کے تصدق سے یہاں آئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس طرح کی محافل میں آ کر اس بات کے امیدوار بھی بنا کریں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا بھی کیا کریں کہ مالک تم نے بڑا کرم فرمایا کہ مجھے اس مجلس کا حصہ بنا دیا۔ جب